عظیم لکھوں میں غین سے پھر غنیم لکھوں میں پاس تجھ کو فہیم لکھوں میں قاف لکھ کر قسیم لکھوں میں کاف پوری کتاب لکھوں میں لام لب لباب لکھوں میں میم عزت مآب لکھوں میں نون ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق صدق الله العظيم. رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جان ضائع ہو گئی اور اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لے قرار دیا جا رہا ہے. میں اس مختصر وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان چین و سکون چھیننے والے کون ہیں، اس روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کر رکھی ہے. کہ اس کا ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیا ہے، یاد رہے، پر یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے. دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ سے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل و ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت اور خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق پرستی اور حق ماننے سے روکا ہے، خواہ کے نزاعت سے روکا ہے. اسلام کے عدل و انصاف، دعوت، امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبل الاسلام کے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہو کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزر رہی تھی. دوستو، 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات کاٹ رہی تھی. ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنے بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل فخر کارنامہ تسلیم کیا جاتا تھا، غریب و نادار اور معذور کو معاف تک نہیں کیا جاتا تھا، اور شیر اور بچے کو دیوار پر اس زور سے مارا جاتا کہ بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا. قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں. الغرض پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو. اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایسے خطرناک تاریخ ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطرب و پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے. اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو. صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں، کس طرح مسلمانوں کو اثناء سفر راستے میں روکا گیا. قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کی املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ دہشت گردی کو پسند نہیں فرماتا. قرآن کریم کی ایک آیت امن و شانتی کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا کے سامنے بدنام کیا گیا. جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی. خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، علی حیدر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، جبکہ ان کے پاس اس وقت کی طاقت و قوت تھی، وہ دنیا کو تہہ و بالا کر سکتے تھے، لیکن جبکہ آج وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، وہ محکومی اور مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں. تو
उन पर दहशत गर्दी का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश और पेचीदा प्लानिंग तो नहीं? रूए जमीन के मुसलमानों के खून से होली खेली गई, मुसलमान औरतों की इज्जत व इस्मत को पामाल किया गया, इनकी आबरूरेज़ी की गई, इनके दामन हया को तार तार किया गया और किया जा रहा है, लेकिन कहीं से इनकी बंदिश रोकथाम की आवाज नहीं उठ रही। मीडिया में कभी ये नहीं कहा जाता कि इन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, इनके हुकूक दबाए जा रहे हैं। इस जुल्म पर बाला जुल्म ये है कि इसको मीडिया में मुजरिम व खताकार बनाकर पेश किया जाता है। लिहाजा पहले ये तय करो कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं। अपने जान व माल की हिफाजत करने का नाम दहशतगर्दी है, इज्जत व आबरू की हिफाजत करने का नाम दहशतगर्दी है, अपने वतन से मोहब्बत रखने का नाम दहशतगर्दी है, अपने वतन पर कुर्बान होने का नाम दहशतगर्दी है, जायज हुकूक के मुतालबा करने का नाम दहशतगर्दी है, जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाने का नाम दहशतगर्दी है, दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने का नाम दहशतगर्दी है। अगर तुम इसी को दहशतगर्दी का समझते हो तो सुनो, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, दोगलापन है, लेकिन दहशतगर्दी इसे नहीं कहते। किसी की हुर्रियत व आवाज को सलब करने का नाम दहशतगर्दी है, किसी इंसानी हुकूक पर डाका डालने का नाम दहशतगर्दी है, किसी इंसानी हुकूक पर डाका डालने का नाम दहशतगर्दी है। और इस्लाम पर दहशतगर्दी का बहतान लगाने वालों, बताओ कि बोस्निया में दहशतगर्दी किसने फैलाई, बल्कान में दहशतगर्दी किसने फैलाई, सूडान में दहशतगर्दी किसने फैलाई, अभी हाल ही में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी किसने फैलाई, गुजरात में दहशतगर्दी किसने फैलाई, फलस्तीन में दहशतगर्दी किसने फैलाई, कश्मीर में दहशतगर्दी किसने फैलाई। सरजमीन फलस्तीन का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुसलमानों के खून से रंगीन हो चुका है, लाखों औरतों की इज्जत व इस्मत पामाल हो चुकी है, करोड़ों बच्चे यतीम हो चुके हैं, हजारों माएं बेवा हो चुकी है, कितने घर वीरान हो चुके हैं। मुसलमानों, मैं उन दरिंदे यहूदियों से पूछना चाहता हूँ कि ऐ नाम निहाद अमन कायम करने वालों, अगर तुम वाक़िअतन अमन कायम करना चाहते हो तो खुद दहशतगर्दी करना छोड़ दो, दूसरों की जिल्लत आबरूरेज़ी करना छोड़ दो, दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, दहशतगर्दी खत्म हो जाएंगी। यही दहशतगर्दी के खात्मे का असल इलाज है। अल्लाह ताला हम सबको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को दहशतगर्दी से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली